أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 3 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 155، 156، 157، 155، 156، 157. آیت کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی قدر خوف دے کر، وَالْجُوعِ، اور کسی قدر فقر و فاقہ دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کسی قدر مالوں میں کمی کر کے، والانفس، اور جانوں میں کمی کر کے، والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے. وبشر الصابرین، پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین، وہ لوگ جو اذا اصابتہم، جب ان کو پہنچتی ہے مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ علیہم، ان پر، صلوات، خاص عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہم المہتدون، ہدایت پر ہیں. ان آیتوں کا ترجمہ سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف سے، اور کبھی بھوک سے، اور کبھی مال اور جان اور پھلوں کی کمی کر کے. اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات یہ کہ دنیاوی زندگی میں کن کن شکلوں میں آزمائش ہوتی ہے. نمبر 2، ان حالات میں صبر کرنے والوں کے لیے بشارت، خوشخبری. نمبر 3، صبر کرنے والے مصیبت کے وقت میں اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں. نمبر 4، صبر کرنے والوں کو کیا صلہ ملتا ہے. سب سے پہلی بات کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ دیکھو اے میرے بندو، ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہاں صرف کھانا پینا زندگی گزار لینا نہیں ہے. یہ کھانا پینا تو یہ ضرورت زندگی ہے،
تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم تم کو آزمائیں اور تم یہ کہ اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ زندگی کے اس راستے میں ہم مختلف طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ آزمائش کو فیس کرنا یہ تمہارا کام ہے، آزمائش کے وقت میں صبر کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ ہم تمہاری آزمائش کریں گے مختلف طریقوں سے، خاص طریقوں میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اب کبھی ہم تم کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں، حالات آتے ہیں، خوف آ جاتا ہے آدمی کے اوپر، کبھی فقر و فاقے میں مبتلا کر دیتے ہیں تمہیں، کبھی مالوں میں تمہاری کمی کر دیتے ہیں، کچھ نقصان ہو جاتا ہے مال میں، والانفس کبھی جانوں میں کمی کر دیتے ہیں، کبھی کسی بیٹے کا انتقال ہوتا ہے یا بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، جانوں میں کمی ہوتی ہے، اور کبھی پھلوں میں کمی ہوتی ہے۔ یہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی ان دنوں میں جہاں مسلمانوں پر سختیاں تھیں، مشقتیں جھیلنی پڑ رہی تھیں، ناموافق حالات آ رہے تھے، اور جنگوں کے واقع ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بہت سے رشتہ دار شہید ہو رہے تھے، اور دین کے لیے انہیں اپنا مال، اپنی کھیتیاں سب کچھ چھوڑنا پڑ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ماحول میں فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے ان تمام صورتوں میں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دینے کا حکم دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ پیارے پیغمبر جو ان تمام آزمائش کی گھڑیوں میں صبر سے کام لیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری دیجیے۔ تیسری بات یہ کہ ان حالات میں جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے والے، جو حقیقی صبر کرنے والے ہیں، ان کی زبان سے کیا پیارے کلمات نکلتے ہیں۔ وہ کلمات یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہم کو جانا ہے، بس آخری منزل پر پہنچ جانا۔ جب حالات آئیں تو ہم آخر تک سوچیں آخر کیا ہے، ہم سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ ہم کو رہنا نہیں۔ آدمی کے صبر کو ہلکا کر دیتا ہے یہ مزاج، یہ فکر۔ ہم بھی اس سے سبق حاصل کریں کیا جب کہ کوئی مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون تو صرف مرنے پر ہی پڑھتے بس، اور اگر کوئی کہے کسی بات کو سن کر انا للہ، کون مر گئے بھائی، یہ کیا بات ہے انا للہ پڑھ رہے، بعض لوگ برا مانتے ہیں۔ بھائی یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کسی کی موت واقع ہو جائے تو جب ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، بلکہ جب بھی کوئی چھوٹی ہو یا بڑی مصیبت آ جائے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم فوراً اس مصیبت کے دینے والے کو یاد کرو، اور اپنی آخرت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو، کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہم سب کو جانا ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی وہ کہ صبر کرنے والوں کو کیا صلہ ملتا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کی عنایتیں، توجہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے ایسے بندوں کی طرف۔ ان اللہ مع الصابرین، جیسے کہا گیا کہ ہم سب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پرائیویٹ نظر، توجہ اس بندے کی طرف ہوتی ہے جو اس زندگی کے اندر صبر سے کام لیتا ہے، اور وہ رحمت بھی، اور ان کے لیے اور ایک مہر لگا دی گئی، اسٹامپ لگا دیا گیا کہ یہ لوگ جو ان آزمائش کی گھڑیوں میں صبر سے کام لیتے ہیں یہ لوگ ہدایت پر ہیں، گمراہی پر نہیں، ہدایت پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آزمائش کی ان گھڑیوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیوی ان آزمائش کی گھڑیوں میں صبر سے اور برداشت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوت ارادی کو مضبوط فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ